حقوق المسلم، مسلمانوں کے حقوق، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، ہمارے اندر ہرگز یہ نہیں ہے کیا؟ ہے کیا بھائی؟ جو مجھے پسند ہو وہ ان کو ہی پسند ہو سکتا کیا؟ ایک صحابی اور ایک صحابی کو بلا لگ گئے، بھائی وہ گھر میں ایک لڑکی ہے، میں وہ لڑکی کو دیکھا ہوں، مجھے پسند ہے، ان کے والد صاحب سے کہو کہ میں ان کی لڑکی سے نکاح کر لوں۔ انہوں سیدھا گئے، بھائی باہر ایک صحابی کھڑے ہیں، انہوں نکاح کرنا چاہتے ہیں تمہاری بیٹی سے، ان کو دیتا نہیں، تمہیں کر لیتے کیا؟ اچھا ہمارا بیٹا نکاح غلط باہر، ہمیں لیے تو ان کو عشاء کو اٹھا لگا جاتے، مسجد کو کیا کرتے ہیں؟ اٹھا لگا جاتے، یہاں ہوتا نہیں مسجد خدیم اٹھا لگا جاتے۔ وہ صحابی باہر کھڑے ہی نا، کیا بولے معلوم کیا؟ معاف کرنا بھائی، تمہارا حق تھا، میں تمہارے حق میں ٹانگ لڑایا، میں تمہارے حق میں ناحق بیچ میں آیا۔ وہ صفت ہمارے اندر آنا گا تو کب آتس بولو؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے گا، تو ہم نہ جو پسند ہے کہ وہ دوسروں ہمارے بھائی بھی وہ استعمال کرنا۔ تواضع سے پیش آئے وہ بھی نہیں، ہمیں غاٹاگی میں رہتے ہمیشہ، عاجزی کا ہے ہمارے اندر، رتی ایسا ٹچ کر دو کیا کرتے ہمیں، ہمارے پورے زور ہم بتاتے ہیں۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت اور مہربان۔ نمبر 4، علماء دین کی قدر کرے، علماء دین کی قدر کرے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، تم طالب علم بنو یا عالم بنو، تیسرا علم سے محبت کرنے والے بنو یا علم کی رہنمائی کرنے والے بنو، پانچویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا نہ بنو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پانچویں چیز وہ کون سی ہے جس سے آپ نے منع کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علماء سے بغض رکھنا، علماء سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، ان کے بارے میں بولنا دھونا۔ حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے نہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اکابرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں، جو علماء کی برائی کرتے ہیں، اللہ ان کی زبانوں میں تالا لگا دیتے ہیں۔ موت کے وقت اگر وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہا تو اللہ زبان میں تالا لگا دیتے، کلمہ نہ پڑھ سکے گا، یاد رکھیں۔ بعض بڑے بڑے اکابرین کہتے ہیں کہ اس کے قبر، جو علماء کی برائی دھوتا تھا، اس کا قبر کھود کر دیکھو، اس کی قبر کھود کر دیکھو، اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آئے، یعنی ہر ایک سے نرمی سے پیش آئے۔ قرآن پاک کا حکم ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آپس میں جب ملاقات کرتے، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دم نرمی سے ملتے تھے۔ دو جھگڑنے والوں میں صلح کرائے، دو لڑنے والے میں کیا کرنا؟ اب کے زمانے میں ویڈیو اٹھاتے برابر، کون مرتا دیکھیں گے، کیسی حالت میں مرتا، کرتے نہیں۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے، دو لڑنے والوں نے لڑنا شروع کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کو بچایا، اعتکاف توڑ کر گئے اور وہاں ان دونوں کو بچایا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے دو جھگڑنے والوں میں صلح کرنے میں 10 سال اعتکاف کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 10 سال کا تو صرف رمضان نہیں، 360 پر 5 دن ایک سال میں، تو 10 سال میں 3650 دن اعتکاف کرنے کے برابر اللہ ثواب۔ صرف 2 آدمی لڑتے ہیں، اسے کہ تو دونوں لڑ با، میں آنکھ بچاؤ تو چپ کے، پھر میں بھی انہیں لڑیں گے، تمہیں آنکھ بچاؤ، اس پر وہ ملیں گے۔ نہ چغلی کرے، نہ چغل خور کی بات کا اعتبار کرے،
ادھر کا ادھر لگا ڈالتا، ادھر کا ادھر لگا ڈالتا، کبھی استادوں کو شاگردوں کے بارے میں ابھارتا، کبھی شاگردوں کو استادوں کے بارے میں ابھارتا، کبھی بچوں کو ماں باپ کے بارے میں، کبھی بڑوں کو چھوٹوں کے بارے میں، کبھی چھوٹوں کو بڑوں کے بارے میں، کبھی اپنوں کو اپنوں کے بارے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کسی دنیاوی رنجش کی بنا پر 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کریں۔ دنیاوی معاملات کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ کسی سے بات چیت نہ چھوڑے، 3 دن سے زیادہ بات چیت نہ چھوڑے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کسی کا عیب تلاش نہ کرے۔ ہمارے پاس تو رہتا عیب، ہمارے پاس کیا رہتا؟ عیب رہتا، مگر دوسرے میں جگ دیکھتے کیا کرتا کہ انہیں تہمت کی جگہ سے بچے، تہمت کی جگہ سے بچے، ناحق تہمت لگاتا ہے۔ ہمارے استاد بولیں گے ہمیشہ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، سیئات کو معاف فرما کر حسنات کو قبول فرمائے۔ پوری زندگی ہمیشہ ذکر کرنے والے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد قلعہ میں مدفن ہے۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ حضرت بولیں گے جب 2 دوست آپس میں ملتے ہیں نہیں، 2 دوست آپس میں ملتے ہیں نہیں، حضرت بولیں گے ان دونوں کو دیکھ کر میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میرے سے 1000 گنا زیادہ میرا رب خوش ہوتا ہے۔ کون خوش ہوتا ہے؟ میرا رب خوش ہوتا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے بازو والا ساتھی اچانک پینسل یا پین چھپا لیتا نہیں، ذرا خود کے واسطے کھیلنے کے واسطے چھپاتا نا، فوراً انہیں دوستی کیا بولتا حضرت کو، حضرت میرا پین چرا لیا انہیں۔ زمانے کی محبت کی دوستوں میں مختصر سا عمل کے لیے تمہارے دوست کو تم نے ہمیشہ کے لیے چور کا مہر لگا دیا۔ کیا دوستی، حضرت بولیں گے کیا دوستی ہے رے تو، کہ دوستی کو تو دوستی دوست بنانے کے قابل بھی نہیں ہے، تو چور بنا دیا، مکمل دوستی بنایا نہیں، چور بنا دیا۔ تہمت کی جگہ سے بچے۔ معلوم ہے ماں نالائق جگہ ہے، ہمیں ہونا کر وہاں جانا نہیں، شراب کی جگہ میں جا کو ہمیں چلر توڑاتے، اس چلر کے بعد دوسرا دکان ملیا نہیں، لوگ دیکھنے والے کیا بولیں گے؟ بولو تہمت لگائیں گے، جاتا ہے باٹل لیتا ایسا ہے، ڈالتا ایسا ہے، گھر میں بیٹھ کو نہیں۔ سلام میں سبقت کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آگے بڑھ کر بچوں کو بھی سلام کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہیں۔ کتنے سال بھائی؟ 10 سال خدمت کی ہیں۔ ان 10 سال کی مدتوں میں حضرت انس فرماتے ہیں مجھے یہ یا دو مجھے یاد ہے، حضرت انس بولتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ میں 1 مرتبہ سلام کیا ہوں یا 2 مرتبہ۔ 10 سال کی مدت میں 1 یا 2 مرتبہ ہی مجھے سلام کا موقع ملا، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیک یا اذنین، اذنین اذن کہتے ہیں کان کو، اذنین کہتے ہیں 2 کان، محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو یا اذنین پکارتے تھے، السلام علیک یا اذنین، اللہ کے نبی دعا سلام کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں 9 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی۔ کتنے سال تھی؟ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 پر 3 سال نکاح ہوا ہے، پھر 9 سال کے بعد 9 سال زندگی میں تھی تو 18 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی۔ اب تو 18 سال کی عمر میں شادیاں ہوتی نہیں نا، کیا ہوتی ہیں شادی؟ تو 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں 9 سال رسول اللہ کی زندگی میں تھی، مگر 1 ہی مرتبہ مجھے سلام کا موقع ملا۔ ہمیں کب تو بیوی سلام کرے ہیں کیا؟ ماں باپ کچھ کرتے نہیں، بیوی کب تو سلام کرے ہیں کیا؟ اب جا سلام کرو کیا جی، نیا نیا سیکھ لگا گئی کر کو تمہیں عادت ڈالو، آپ عادت ڈالو دیکھو پھر معلوم ہو۔
میں شان سے بولتا نہیں، جب کبھی فون اٹھاؤں روزانہ، اب بات کر کر پھر 2 منٹ کے بعد، پھر 2 منٹ کے بعد کال کرے، تب بھی ہمارے گھر میں فون کر سلام کرتے ہیں، میں بھی سلام کرتا ہوں۔ ہم جب عادت ڈال لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، پھر سنتوں پر عمل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا والدہ فون اٹھائے، کہاں بیٹا ہے، 1-2 بات بولے، میں بولا سلام سے پہلے بات نہیں کرنا، امی کٹ کر دے، پھر فوراً کال کر کو بولتے ہیں السلام علیکم، کہاں ہے حضرت، اب تمہیں اب بات کرے جا کیا، اللہ ماں کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ ہمیں عادت ڈال لی ہے تو سامنے والے پر اثر پڑتا ہے، ضرور اثر پڑتا ہے، آپ کر کو دیکھو تو پھر معلوم ہوتا۔ جتنے ساتھی میرے سامنے سلام کرے بغیر فون کرتے ہیں، میں کبھی ان کے فون میں ہاتھ ڈال کر لال بٹن دبا دیتا ہوں، یا نہیں تو ان کو زور دیتا ہوں سلام کرو۔ بغیر سلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کا جواب جو نہیں دیتا ان کی باتوں کا جواب بھی تم نہ دو۔ سلام کا جواب جو نہیں دیتا ہے ان کی باتوں کا جواب بھی نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جواب تو نہیں دیتا ہے تو تیری بات کا جواب کا کیا لاز رکھنا ہے۔ مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کرے اور اس کے عدم موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی مدد کرے، یہ بھی خطرناک جملہ ہے۔ مسلمانوں کی کیا کیا ضرورتیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا، اسے پورا کرنا۔ جتنی ہم نے طاقت اللہ دی ہے اس میں کم سے کم کچھ نہ کچھ محلہ دور کی بات، پڑوسی میں ہمارے گلی میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں ان کے گھر میں گوشت کھا کر۔ آپ ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ آدھا کلو گوشت لے رہے ہیں۔ بکرا کا دینا ضروری نہیں، مرغی کا بھی دے سکتے، بیل کا بھی دے سکتے۔ 100 روپے کا گوشت تمہیں بیڑی سگریٹ کے واسطے، ماچس کے واسطے، پھر بیڑا کے واسطے، کس کے کی واسطے آپ لوگ چاہ کے واسطے کتنا پیسے لوٹا ڈالتے ہیں۔ تم اللہ کے لیے صرف 100 روپے کو گوشت لے رہے جگ دے دلو، ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی نا سیدھے اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی۔ کہاں پہنچتی ہوئے؟ اور ان کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، ہم ان کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، لیکن ان کی دعا ایسی اثر کرتی کہ سیدھے اللہ کے عرش پر پہنچتی۔ لے کر دیو، مہینے میں 100 روپے اللہ کے لیے خرچہ نہیں کر سکتے کیا؟ کر کو دیکھو، پھر مزہ ملتا دیکھو۔ اور ان کے عدم موجودگی میں ان کے اہل و عیال کی مدد کرے۔ اگر وہ نہیں ہیں، سفر میں گئے ہیں یا ان کا انتقال ہو گیا، کون بھی ان کی رہبری کرنے والا نہیں ہے تو ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کرے۔ کیا تو بھی ایک اچھا بھائی مجھے طاقت نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، میرا بھائی ہے مالدار، انہیں میں 50 روپے دیا تو انہیں 100 روپے دے، 150 روپے ملا کر دے نہیں سکتے کیا؟ دے نہیں سکتے کیا؟ اگر میرا بھائی یہ سوچے انہیں کھاتا جیسا ہے، میرا بھائی آج پوچھتا ہے نا، میرا دوست پوچھتا ہے نا، انہیں کھاتا ایسا ہے گا، تو اگر آپ کو وہ سوچ ہے تو آپ کیا کرو، میرا 50 روپے ہے، تمہارا 100، تمہیں اپنے ہاتھوں سے دیو، ان کو احساس ہو، آپ کو یہ بھی تسلی ہو، ان کو بھی معلوم ہوتا، ان کو دینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ نمبر 13، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ اس کی عیادت کرے، جا کر دیکھے کون با انہوں بیماری کی ہے، جانے کو مرض پھر کھیکتے چلے 2-3 اب بھی گھسیٹ لگو تھی کیوں، کیا بولتے ہیں، اب بھی ہیں کیوں؟ ان کو ان کی جان پیاری ہوئی، ان کے ماں باپ کسی کے بچوں کا انتظار رہے گا، ماں باپ رہیں گے یا بچے رہیں گے، کسی کو کسی کی انتظار کا سبب بنے، کیا تو بھی ایک ان کی خواہش رہے گی۔ ایسے وقت میں ہمیں کئی بات تو ایسا بولتا نہیں، 3 ماہ 4 ماہ کہتی ڈالتے نا، 3 ماہ 7 میں کہتی ڈالتے نا، تمہارے کو چل جا خاموش ہے، تیرے گھر والے تو بھی کھاتے۔ بیمار کی عیادت کرنا، اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا، بیمار کے پاس گئے تو لمبا وقت نہیں بیٹھنا، مختصر وقت بیٹھو۔
مختصر وقت بیٹھو، لمبا وقت نہ بیٹھے، اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی اچھی باتیں بتاؤ. انہوں تھے نا اچھے ہو گئے بھائی، کیا ابھی نہیں سے جگ کے تمہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کو آدھا تسلی ہو جاتا، جائے خیرت کیا تم بیٹھ کے بازو تھے نہیں انہیں انتخاب ہو. پھر ادھر تھے نہیں کیسے کیسے کے ہو گئے تھے، اڑگم پر اٹھا لگا وہاں چلے گئے. ایک دو تین وہ خبر سناتی کیا ہو جاتے انہوں، دوسرے دن ان کے اخبارات آ جاتے باہر. جب کبھی بیمار کے پاس جائے تو اچھائی بیان کرو، خیر کی باتیں بیان کرو، اونده سیدھے الٹے سیدھے باتیں مت بیان کرو. نمبر 14، مسلمانوں کے سلام کا جواب دے. پہلی حدیث میں آئی کہ سلام کرو، سلام میں سبقت کرو، پہل کرو. اب یہاں سلام کا جواب اب کونتے ہمیں السلام علیکم، یہ کیا ہمیں نہیں کرنا، ہمیں کیا کر رہا نہیں، منڈی ہلا، سر کیوں ہلاتے بھائی؟ ذرا جواب دے، دلت موتیاں جھڑ جاتے. حضور کی سنت تمہیں پیش کرتا ہے، تمہارے لیے دعا دیتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ تم پر سلامتی، کیا ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، تمہارے لیے دعا دیتا ہے نا انہیں. اور تمہیں پلٹا کو دعا دینے کیا تھا، دے سکتے نا. جب وہ پکارے تو جواب دے. بوڑا ایسا سنتاش نہیں انہیں ہونا کر کو، اچھا دیکھتا ہلو دیکھتا دیکھ رہے کو گرگن کو بھاگ جاتا. کوئی مسلمان پکارے تو کیا کرے، جواب دے، ہے نہیں. جب دعوت دے تو قبول کرے، دعوت دے تو قبول کرے. کون بلائے تو گھس جانا نہیں، کہاں دے گا تو. اب مثال کو مجھے ایک دعوت دیتے، انہیں ایک کھاما کی، اچھا آ جاتا ہوں. تجھے کون کا بلا ہے یہاں، مجھے بلا رہے، انہیں بلا کیا کرتا، میرے سے پہلے وہاں بیٹھ سکتا ہے، تجھے بلائے کیا بہت تمہیں بیٹھ لگ جنہیں حضرت وہاں میں سنیا سنا. جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہاں تک دعوت ہے کہ بولتے نا ویسے کہ یہ صرف تبلیغ کی بولو، جہاں تک آواز لگائیں گے وہاں تک تمہارا حق ہوتا ہے پہنچنے کا. مثال کے طور پر اپنی دعوت دیتا ہوں، جہاں تک لوگوں پہ پہنچتی ہے وہاں تک میرا حق ادا ہو گیا. ایسا جب دعوت دے تو قبول کرے. قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں جاؤ، تمہاری مرضی ہے جائے کہ نہ جائے. قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بلائے تو انشاءاللہ آتا ہوں بولیں گے. کیا بولیں گے؟ انشاءاللہ. نہیں بھائی میں آتا نہیں، کیا بیل کا دعوت اس کی، میں ہی کھاتا نہیں بھائی، کھاتا نہیں، آتا نہیں، جاتا نہیں، انشاءاللہ دیکھتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں. یہ اچھا ہے جملہ. کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعوت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مرتبہ ایسا معاملہ ہوا کہ حضور نے فرمایا مجھے آپ بلائے، ہاں یا رسول اللہ آپ آئے. میرے ساتھ عائشہ ہے، لالو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ میرے ساتھ میری بیوی عائشہ ہے، لالو یا رسول اللہ خوشی سے. پھر اللہ کے نبی بولے تو اپنی بیوی کے ساتھ آتے ہیں، کتنے خوش ہیں. ہمیں بولا نہیں میری بیوی بھی ہے، کیا امام ہلکا ہے نا انہیں، اسے بلا تو جو بچے بھی گھسیٹ لگاتا رہتے نا انہیں. یہاں آج ہمیں کم پکاتے ہیں تو گھسیٹ لگاتا رہتے ہیں، بولتے نہیں. اس کے واسطے تو ہمیں احتیاط کرنا پڑتا ہے. جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے. میں چھینک آئی مجھے، میں الحمدللہ کہا تو الحمدللہ کی آواز سنے تو آپ یرحمک اللہ کہنا. کیا کہنا؟ یرحمک اللہ. آپ کا یرحمک اللہ سننے کے بعد میں کہوں گا پھر
यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालकुम। ये दुआ। एक बड़े अल्लाह वाले जहाज में आते थे, पानी के कपल में आते थे, और एक दूर जहाज में उन्होंने छींक पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे। इनको यहाँ सुने आया, इसे बोले कि वो जहाज तक जाने में वापस कितना दिरहम तू लेगा? उन्होंने कहा 10 दिरहम ले ले, जाओ वहाँ। वो जहाज तक गए और उनको देख कर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने कहा यरहमुकल्लाह। इन्होंने क्या बोले? यरहमुकल्लाह। जब वो कश्ती पलट कर आई ना, आसमान से आवाज़ आई, तूने 10 दिरहम में जन्नत को खरीद लिया है। छोटी छोटी सुन्नतें हमारे ऊपर जन्नत वाजिब हो जाती। जब वो मर जाए तो उसके जनाजे के साथ जाए। कौन चले? अच्छा चला उनका अंदर जो बड़ा था चाबो जनाजे को, उनने हमारा बाबा का खायास, अम्मा का खायास, जनाजे को भी जाते। कभी कभार अल्लाह हमारी हिफाजत करे, बाप का जनाजा अंदर रहता, बेटा बाहर, भाई का जनाजा अंदर रहता, बहन का जनाजा मस्जिद में, भाई बहन बाहर खड़े। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जब वो मशवरा तलब करे तो अच्छा मशवरा दे। आपसे क्या भी काम काज के वास्ते, तिजारत के वास्ते कोई आकर पूछे क्या भाई करेंगे, क्या भी मैं वहाँ रखना चाहता हूँ, कहीं वहाँ रखो भाई, कहीं को तो इन्हें वहाँ रखना चाहता है ना, नहीं तो इसका दुकान डिम हो जाएगा ना, उसके वास्ते क्या बोलते रखो भाई, क्या अभी चलता नहीं। उन्हें पूछता दुकान वाले को, तुम्हें दुकान रखे ना, कैसा भाई, क्या बोलती है इरादा, मैं भी यहाँ रखना चाहता, मैं चुप के बैठ लग मखिया मान लग बेटा, अल्लाह देते ही बराबर तिजारत हो लग, अल्लाह रोज़ी देने वाले, हमें तुम्हें देने वाले नहीं, हमें तुम्हें रोज़ी देने वाले नहीं हैं। कौन देते हैं रोज़ी? अल्लाह देते हैं, हमें तुम्हें देते नहीं। एक सहाबी बिल्कुल गरीब थे, छोटा दुकान मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने थे, छोटा दुकान, बिल्कुल छोटा दुकान। साहबा बोले कहते वहाँ बाजार में तुम्हें रख लो ना भैया, अच्छा चले ना, यहाँ चलता भी नहीं, क्या भी होता नहीं, तुम्हें कहीं यहाँ दुकान रखी नहीं, नहीं ये दुकान सिवा दुनिया में कोई से दुकान भी अच्छा नहीं है करे। उन्होंने बोले कहते कहीं को भाई इतना अच्छा तारीफ करते हैं तुम्हें समझ, सुबह को आओ मैं बोलता हूँ, दूसरे दिन सुबह ही आए, क्या है दुकान में दिखाओ। दुकान में खड़े लगते गए, सूरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर मारा, और सूरज रोज़े अक़दस पर मारता है तो रोज़े अक़दस की किरण, रोज़े अक़दस का साया उनके दुकान पर पड़ता है। आप बोलो कि दुकान के अलावा कोई और दुकान में महबूब है क्या? बताओ, है क्या? रोज़े अक़दस का ऊपर का गुंबद खजरा है नहीं, वो गुंबद खजरा का साया सीधा इनके दुकान पर पड़ता है। अब उन्हें बोलते हैं ये दुकान से बेहतर कंट्री दुनिया में दुकान है क्या? बताओ, है क्या दुकान? इसलिए जब कभी मशवरा दिए तो अच्छा मशवरा दिया। खाला का हक भी माँ के हक की तरह है। माँ के मरने के बाद या माँ के जिंदा रहते हुए भी माँ की तरह खाला का भी हक होता है। चचा का हक मिस्ल बाप है। बड़े भाई का हक मिस्ल बाप। औलाद का हक ये है कि वो औलाद का हक ये है कि उसका अच्छा नाम रखे, इल्म दीन व लियाकत सिखाए, जब जवान हो जाए तो उसका निकाह कर दे। यहाँ का आधा पौना जवानी घड़ गया तो भी निकाह करते नहीं। कहती बोलत माँ बाप उल्टा पड़ रहे थे, तुम ना क्या मालूम मौलवी साहब हमारे घर की हालत है, क्या हालत है। बड़े भाई का बाप की हालत, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना ये अपनी जात का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने अहल वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने घर वालों को दिन के काम में खड़ा करें, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, नेकी की तरफ रुजू करा, नेकी की तरफ नेकी का हुक्म करा, बुराइयों से रोकना, छोटे छोटे बुराइयों को
برائیوں کی لعنتیں ہمارے اوپر بھی ہوگا، ان برائیوں کے وبال ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے پڑوسیوں میں جو کچھ برائیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں ہم اسے روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شرابی ہے تو ہمیں دوسرے سے تعلیم سمجھائے، پہلے باتیں بولے، اس کی بیوی کو بولے، اس کے بچے کو سمجھائے۔ حالات بگڑتے ہیں، حالات بگڑنا ہر زمانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہم خاموش نہیں رہنا۔ ہمیں کیا نہیں رہنا؟ خاموش نہیں رہنا۔ خاموش رہنے میں غیروں میں اور ہماروں میں کیا فرق ہے؟ ہم کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری کوششوں سے اللہ اسے ہدایت